آپ نے فرمایا تھا کہ صرف 4-5 آیات ہی منسوخ شدہ ہیں جو کہ آیات کے ذریعے سے منسوخ کی گئی ہیں، ازراء عنایت ان کی نشاندہی بھی فرما دیں تاکہ انہیں قرآن میں سے کھرچا جا سکے یا کم سے کم پڑھتے وقت ان سے صرف نظر کیا جا سکے کہ اللہ کی طرف سے منسوخ شدہ آیات کی تلاوت سے اس کی حکم عدولی نہ ہو۔ یہ جو آپ نے مطلب سمجھا ہے اس پر صرف داد دی جا سکتی ہے، یعنی وہ آیات منسوخ ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کھرچ کے، وہ آیات تو عظیم حکمت ہم کو بتاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ شریعت کیسے نافذ ہوئی ہے، یہ بتاتی ہیں کہ کس تدریج کے ساتھ اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ بتاتی ہیں کہ آج بھی اگر ہم شریعت نافذ کریں تو اس کو ہم کس تدریج کے ساتھ سوسائٹی میں نافذ کریں گے۔ اس حماقت پر متنبع کرتی ہیں جو بعض لوگوں کو لائق ہو جاتی ہے، کوئی 24 گھنٹے میں لوگوں کو ہر چیز کا پابند کر دیں گے۔ تو یہ حکمت اور یہ دین اور یہ شریعت ان کے اندر مضمر ہے، وہ قرآن کا حصہ ہیں، ان کو کون یہ جسارت کر سکتا ہے کھرچ دے؟ ان کے نسخ کا یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ بات ہر لحاظ سے منسوخ ہو جاتی ہے، کوئی ایک پہلو ہوتا ہے جس کو درست کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ اس طرح سے ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، بہت سادہ سی ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ شروع میں جب روزے لوگوں پر لازم کیے گئے تو عرب چونکہ گرم علاقے کے رہنے والے تھے، ایک عرصے سے شریعت کے احکام اس پابندی کے ساتھ وہ انجام نہیں دے رہے تھے، تو ان کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا مسافر ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ رمضان میں روزہ آسان ہوتا ہے رکھنا، تو بعد کے دنوں میں بجائے اس کے کہ وہ روزے پورے کرے وہ فدیہ دے دے، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ شریعت کے معاملات کیسے ہوئے، کس طریقے سے نازل ہوئے، کس چیز کا لحاظ رکھا گیا، اور یہ بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی اگر کسی سوسائٹی میں دین نافذ کریں تو ہمیں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی عظیم آیات ہیں قرآن مجید کی۔